اچھا کاکڑ صاحب، یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ آپ کا جو پس منظر ہے وہ ایک مڈل کلاس کا، ایک عام آدمی کا، بالکل لوئر مڈل کلاس کا پس منظر ہے. آپ سیاست میں آئے جب آپ کالج یونیورسٹی میں تھے، پھر آپ جب اپنی لائف میں آتے ہیں تو جاب بھی کرتے ہیں اور آپ مین سٹریم پالیٹکس میں بھی آتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں یہ جو پالیٹکس ہے یہ تو بڑا امیروں کا کھیل ہے کیونکہ پیسے بڑے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ مین سٹریم پالیٹکس میں کیسے آ گئے، اور پھر کیا آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بلوچستان میں تو بڑے بڑے سردار ہیں اور بڑے امیر لوگ ہیں. تو آپ نے رستہ اپنا کیسے بنایا؟ میں نے جی پہلا الیکشن اپنا 2008 میں کانٹیسٹ کیا تھا نیشنل اسمبلی میں. اس وقت پی ایم ایل کیو کی ٹکٹ سے. جی پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ سے. تو اس وقت جام یوسف مرحوم ہمارے صوبائی صدر تھے، اور پرائمریلی انہوں نے ہی مجھے ٹکٹ بھی دیا تھا، انکریج بھی کیا تھا، اور پارٹی نے فنڈ بھی کیا تھا. اور وہ ایک واحد الیکشن میں لڑا تھا. اس کے بعد کوئی ایز سچ، یہ بات آپ کی درست ہے کہ مجھ میں بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں الیکٹورل پروسیس کو کنٹینیو کرتا، اور اس کے بعد میں نے کوئی الیکشن سینٹ کے الیکشن تک نہیں لڑا. اچھا، آپ کے بارے میں ایک اور چیز بڑی مشہور ہے کہ جو ویسے عام طور پہ جو بلوچستان سے سیاستدان آتے ہیں ان کے پاس گارڈز ہوتے ہیں. آپ جو ہے اگر کوئٹہ بھی جائیں یا بلوچستان میں، آپ گارڈ کے بغیر اکیلے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ کانفیڈنس کیسے آیا کہ آپ کو کوئی خطرات نہیں ہیں؟ یعنی کہ نہیں، خطرات تو یقیناً اس کی سینس ہوتی ہے، اور اگر کسی کو یہ سینس نہیں ہو تو وہ ڈینائل موڈ میں ہوتا ہے. لیکن اللہ کی صفات میں سے جو دو صفتیں ان کی، وہ یوہی وہ یمیت، کہ زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ موت دینے والا کوئی اور ہے اور زندگی عطا کرنے والا کوئی اور ہے. میرے خیال میں نے اس چیز کو بڑا انٹرنلائز کیا ہوا ہے، اور مجھے سرٹینٹی کی حد تک اس پہ یقین ہے کہ یہ فیصلہ اوپر ہونا ہے، نیچے نہیں ہونا. نیچے اس کا صرف اظہار ہوتا ہے، فیصلہ یہ اوپر ہی ہوتا ہے. تو جب فیصلہ اوپر ہونا ہے تو اوپر جو فیصلہ ساز ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اگر آپ ریشنلائز کر لیں، جوڑ لیں، اور یقین اور امید کے ساتھ رہیں. تو میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں یہ سیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پروٹیکشن کیسے ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی لائف کے، اگر میں یہ پوچھوں اس کو، اسی سوال کو اس انداز میں پوچھوں کہ آپ کی زندگی کے رہنما اصول کیا ہیں، جو یعنی کہ جدھر سے آپ ایک ڈائریکشن آپ کی ڈٹرمن کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرے لیے نا پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مبارکہ جو ہے نا، وہ ان کے اعمال، ان کے ارشادات اور انہوں نے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے، اس سے بڑے رہنما اصول میری نزدیک کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر اس کے عشر اشیر کسی بھی انسان کو نصیب ہو جائے، اور کسی بھی انسان کو یہ توفیق ہو جائے کہ ایک تو ان کا ادراک ہونا شروع ہو جائے، اور اس ادراک کے بعد اس کو اپنی زندگی کا چھوٹا سا حصہ بھی بنانا شروع کر دیں، تو روح کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، ذہن کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، ایک ہورائزن آپ کا براڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میرے خیال میں آپ کو جا بجا کھولی ہیں ذوق کے دید نے آنکھیں تیری، اگر ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ. تو جتنے بھی ایونٹس ہیں، اس کے جو فٹ سٹیپس ہیں زندگی میں، اس میں آپ کو ڈیوائن انٹرونشن کی جھلک وہ نظر بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے، اور وہی آپ کی ایک انلائٹمنٹ گائیڈنس بھی ہوتی ہے. اچھا، جب آپ پرائم منسٹر بنے، یعنی آپ کی نامزدگی ہوئی، ابھی آپ نے حلف نہیں لیا تھا، تو میں نے سنا کہ آپ نے اس ٹائم کہا کہ لوگوں نے تو خدا پر یقین کیا، میں نے خدا کو دیکھا ہے. یہ کیا فیلنگ تھی؟ یہ بات جی بالکل میں نے کہی ہے، میں نے بالکل ایک نہیں کئی مرتبہ کہی ہے کہ لوگوں نے خدا کے متعلق سنا ہے، میں نے اسے دیکھ لیا. مراد میری دیکھنے سے یہ تھی کہ میں جب اس اسٹیشنری مارٹ میں ایز اے والنٹیئر ورکر کے طور پہ اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالتا تھا، اور جس طریقے سے میری بچپن کی، نوجوانی کی، جوانی کی دہلیزیں میں نے جس سٹرگل اور جس مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، اور اس کی کلمنیشن پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہے، تو لفظ معجزہ، اعجاز، میریکل، یہ تمام ان کا مفہوم سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. جب آپ کی نامزدگی ہوئی تو اس کے بعد کا گھنٹہ وہ آپ کا کیسے گزرا؟ یعنی کہ آپ کی کیا فیلنگس تھی اس ٹائم؟
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس گریٹیٹیوڈ کو یا جو شکر نکالنے کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کیسے کروں. مجھے اس اظہار کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا، یہ جو آپ کی گفتگو ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ ڈیوائن انٹرونشن کا آپ نے ذکر کیا. کیا پاکستان کا جو ایک عام بچہ ہے جو کہ غریب بچہ ہے، لوئر مڈل کلاس کا بچہ ہے، بالکل جس طرح آپ نے بچپن گزارا، تو اسے ڈیوائن انٹرونشن پہ زیادہ یقین کرنا چاہیے یا اسٹرگل پہ زیادہ یقین کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ڈیوائن انٹرونشن جو ہے اس پہ جو یقین ہے وہ بستر میں سونے کا نام نہیں ہے. ڈیوائن انٹرونشن کا مفہوم یہی ہے کہ آپ سٹرگل کریں اور جو ڈیوائن ہے وہ آپ کا پارٹنر بن جاتا ہے. یہ ایک پارٹنرشپ کا نام ہے اور لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتا. اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، یہ کسی ایک پہلو کا نام نہیں ہے. اگر آپ صرف اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو تب بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک ڈیوائن کے ابتدائیے کو بھی نہیں سمجھا. اللہ نے انسان کی تخلیق جو کی ہے کی اسی لیے کہ وہ کائنات کو تسخیر کرے. اللہ نے نہیں تسخیر کرنی، مسخر انسان نہیں کرنا ہے، اور اس تسخیر کرنے کے لیے اس کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. لیکن اس سٹرگل میں وہ انڈیپینڈنٹ آن ہز اون نہیں ہے. اس کے پاس ایک انفینٹ ہیلپ اویلیبل ہے جو اس کو ڈسپونڈنسی سے، یاسیت سے، مایوسی سے، جہاں جہاں اس سٹرگل میں اس کا سامنا ان چیزوں میں کرنا پڑتا ہے تو وہ انفینٹ ڈیوائن ہیلپر وہاں سے اس کو نکالتی ہے. اور یہی وہ پارٹنرشپ ہے جو ایونچولی انسان کے الٹیمیٹ ڈیزائن میں، جس میں اس کو پیراگون آف کریشن کہا گیا ہے، جس میں اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، وہ شرف اس کو حاصل ہوتا ہے. یہ پارٹنرشپ اور کسی مخلوق کو اویلیبل نہیں ہے، کسی جانور کو نہیں ہے، نباتات کو نہیں ہے، جنات کو نہیں ہے. یہ محض اور محض انسان، حضرت انسان کے حصے میں آئی ہے. اس لیے اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے میرے خیال میں اس سٹرگل کو جس میں ڈیوائن پارٹنرشپ کا عنصر ہے اس کو سمجھتے ہوئے، اس کی ڈائریکشن کو درست رکھتے ہوئے، کنسسٹنسی کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی ریئلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. کاکڑ صاحب، ویسے آپ نے انگلش کا ٹیسٹ تو پاس کر لیا ہے، جتنے آپ نے انٹرویوز دیے ہیں لوگ اشش کر اٹھے ہیں کہ بھئی ہمارا پرائم منسٹر انگلش بول سکتے ہیں. تو آپ فلاسفر بھی ہیں اور وہ اس کا مظاہرہ آپ نے ابھی کیا بھی. اوور آل اگر میں زبانوں کے حوالے سے آپ سے پوچھوں، آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ میں جی براہوی ہماری لوکل لینگویج ہے، بلوچی ہے، فارسی ہے، پشتو کے 2 ایکسنٹ ہیں. بلوچستان میں جو پشتو بولی جاتی ہے، اور پھر کیڈ کالج کی وجہ سے جو پشاور ویلی کی یوسف زئی ٹرائب کی جو ایکسنٹ ہے پشتو کا، یہ تمام، اور اردو تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں کہ صحیح تلفظ کی ادائیگی اس کی بھی کر لیں. اور انگریزی آپ نے ویسے ہی مہربانی فرما دی ہے کہ پنجابی کا آپ نے ذکر نہیں کیا. میں آئی ایم ویری فونڈ آف سرائکی پوئٹری اور بابا بلے شاہ، غلام فرید. مجھے جنون کی حد تک ان کی پوئٹری سے لگاؤ ہے. پوئٹری کی سمجھ مجھے آ جاتی ہے، اور میں جہاں جہاں الفاظ میں کوئی امپیڈمنٹ ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، تو میں اپنے پنجابی دوستوں سے استفادہ حاصل کرتا ہوں. لیکن جو پنجابی بولی ہے اس پہ میری کوتاہی ہے، میں اس میں میری کمزوری ہے کہ میں وہ بول نہیں سکتا، سمجھ لیتا ہوں. امید ہے کہ آپ یہ کمزوری دور کریں گے. جی کیوں نہیں. پنجاب اور پنجابی بولی جو ہے ایک بہت اہم اور بڑی بولی ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ ہمیں اپنا لگاؤ رکھنا چاہیے.